دو باتیں بس یاد رکھنی ہے کہ کسی قسم کی شکایت نہیں کرنی. اس کا مطلب نہیں کہ کمپلینٹ کہیں رجسٹر نہیں کرنی کہ کوئی چیز خراب ہے اسے ٹھیک کروانے کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کہیں سے تکلیف پہنچی ہے تو اس کے ساتھ گلے شکوے نہیں شروع کر دینے, تانے مینے نہیں شروع کر دینے, تم نے ایسا کیا تھا, تمہاری وجہ سے ایسا ہوا, تم ایسے ہو, تم ویسے ہو. نہیں, بس ہونا تو ہو گیا. شکایت سے رک جانا ہے, گھبرانے یا پینک ہونے سے رکنا ہے, گھبراہٹ کا مظاہرہ نہیں کرنا. کوئی خوف کی بات سنی آپ نے, اب صبر کیا ہے؟ کوئی نہیں, اللہ تعالیٰ مددگار ہے. اللہ کو تھام لیں, فوراً ذکر کریں, دعا کریں. کسی بھی غم یا پریشانی کے موقع پر جزا فضا نہیں کرنا, چیخنا چلانا نہیں. کسی بھی بے چینی کے وقت اپنی حرکات و سکنات پر نظر رکھنا ہے, کیونکہ بعض اوقات ہم کسی چیز پہ بے چین ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی جیسے یہاں بے چین ہو رہا ہو کہ کب ختم ہوگا, کافی دیر ہو گئی ہے, نیند کا ٹائم ہے. لیکن آپ میں سے ماشاءاللہ سبھی لوگ اتنا کمپوزڈ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جیسے ان کی کوئی تھکاوٹ نہیں ہے. یہی صبر ہوتا ہے کہ کہیں گھنٹہ بھر بیٹھنا پڑ گیا تو وہاں خوشی سے بیٹھ گئے, آرام سکون سے بیٹھ گئے, توجہ سے بیٹھ گئے. یہ سب صبر کے ساتھ ہی ہے. یعنی کوئی بے چینی اپنے اوپر طاری نہیں کی, کسی کی شکایت نہیں, کسی کا گلہ نہیں, گھبراہٹ نہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں صبر کا حکم دیا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ, صبر کیجئے اور آپ اللہ کی توفیق کے ساتھ ہی صبر کر سکتے ہیں. پوری امت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے یہ سبق دے دیا گیا کہ سبھی کو صبر کرنا ہے, اور صبر اللہ کی مدد سے ہی آتا ہے. اگر ہمارے اندر بے صبری ہے نا, بے چینی ہے, تو پھر اللہ سے مدد مانگے کہ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. افرغ کا معنی آپ کو پتا ہے؟ افرغ کا معنی ہوتا ہے کہ کسی بالٹی کو پانی سے بھر کے پورا اپنے اوپر انڈیل دیں, فارغ کر دیں, یعنی پورے کا پورا ڈال کے اس کو خالی کر دیں. افرغ علینا صبر, یا اللہ صبر کی جو بھی قسمیں ہیں نا وہ ساری ہمارے اوپر ایسے ہی انڈیل دے جیسے ہم اپنے اوپر بالٹی کا سارا پانی انڈیل دیتے ہیں. جب پورے کا پورا انڈیل دیتے ہیں تو آپ بتائیے پھر کون سی جگہ خشک رہ جاتی ہے؟ کوئی بھی نہیں. تو جب ہم کہتے ہیں نا اللہ ہم پہ صبر انڈیل دے, تو اس کا مطلب ہے ہماری زبان میں بھی صبر آ جائے, ہمارے کانوں میں بھی آ جائے کہ ہم لوگوں کی باتیں برداشت کر سکیں, ہمارے ہاتھ, ہمارے پاؤں, ہمارا پورا وجود اس سے بھیگ جائے, اس میں امرس ہو جائے. پکا پورا صبر ہمیں عطا کر دے. نہ ہمارے چہرے سے ناگواری کے آثار ہوں, نہ ہماری زبان پر کسی کے ساتھ تو تکار ہو اور بدتمیزی اور بد اخلاقی ہو, نہ ہم جیسے قرآن میں منع کیا گیا کہ اپنا چہرہ لوگوں سے موڑ کے بات نہیں کرو, ہم لوگوں کی بات توجہ سے سننے والے ہوں, ہم لوگوں کے ساتھ اخلاص کے ساتھ معاملہ کرنے, صرف لوجہ اللہ, کسی فائدے کے لیے نہیں. کیونکہ جو دوستیاں جو محبتیں فائدے کے لیے ہوتی ہیں, جب وہ فائدہ پورا ہو جاتا ہے تو لوگ دوستی بھی چھوڑ دیتے ہیں, تعلق بھی ختم کر دیتے ہیں. لیکن جو دوستی اللہ کی خاطر ہوتی ہے وہ تو مر کے بھی ختم نہیں ہوتی. مجھے یاد ہے کہ جن لوگوں کو بھی میں نے زندگی میں اللہ کی خاطر چاہا, آج اگر وہ دنیا میں نہیں تو میں ان کے لیے کئی دفعہ رو کے دعا کرتی. بعض اوقات صرف انسان اپنے یعنی بلڈ ریلیشن کے ساتھ ایسا تعلق رکھتا ہے, لیکن اللہ کی خاطر جو تعلق ہوتا ہے نا اس کا اجر تو اللہ سے لینا ہوتا ہے نا, وہ کسی مطلب کی دوستی نہیں ہوتی, وہ اللہ کی محبت میں ہوتی ہے کہ انسان ایسے لائک مائنڈڈ لوگوں سے دوستی کرے جو اس کو اللہ کے رستے پہ چلا سکے. تو بہرحال صبر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہوتا ہے, اور صبر اللہ سے مانگنا چاہیے. ہر انسان اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے, اور اللہ ہی کی دی ہوئی طاقت سے وہ طاقتور ہو سکتا ہے. پھر یہ کہ صبر کو نصف ایمان بھی کہا گیا ہے. الایمان و نصفانی, نصف صبر و نصف شکر. ایمان کے دو حصے ہیں, صبر آدھا ایمان ہے اور باقی آدھا ایمان اللہ کا شکر ہے. صبر تکلیف پر اور شکر نعمت کے ملنے پر. کہتے ہیں کہ یہ مومن کے دو پر ہیں جن سے وہ اڑتا ہے اور بلند درجے حاصل کرتا ہے. کبھی صبر کر رہا ہوتا ہے, کبھی شکر کر رہا ہوتا ہے. کبھی کوئی چیز جا رہی ہوتی ہے, کبھی کوئی چیز مل رہی ہوتی ہے. زندگی میں ایسے ہی ہوتا ہے, کچھ آ رہا ہے, کچھ جا رہا ہے, کوئی آ رہا ہے, کوئی جا رہا ہے. تو انسان جب صبر کرتا ہے تو پھر
لوگوں سے گلے شکوے نہیں کرتا. صبر جنت میں لے جانے والی صفت ہے، اور نہ صرف جنت میں لے جانے والی بلکہ جنت کے اعلی مقامات پانے والی صفت ہے. صبر اللہ کی اطاعت پہ ہونا چاہیے، صبر گناہوں سے بچنے کے لیے ہونا چاہیے، صبر اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ہونا چاہیے، صبر لوگوں کی اذیتوں پر ہونا چاہیے. اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی انسان گزار ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ صبر نہ کرے. ہمیں حکم دیا گیا فَاعْبُدْهُ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، آپ اسی کی عبادت کریں اور اسی کی عبادت پر جمے رہیں. اور پھر عبادت پہ جمنا ایک مشکل کام ہوتا ہے. اکثر لوگ کمپلینٹ کرتے ہیں کہ ہم سے استقامت نہیں ہوتی. ہم ایک کام شروع کرتے ہیں، ہم نے حفظ کرنا شروع کیا، بیچ میں چھوڑ دیا، ترجمہ پڑھنا شروع کیا، بیچ میں چھوڑ دیا، اور کوئی نیکی کے کام شروع کیے، بیچ میں چھوڑ دیے. جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال وہ ہیں جو ہمیشہ کیے جائیں چاہے تھوڑے ہی کیوں نہ ہو. نماز ہو تو پابندی کے ساتھ، روزے ہے تو پابندی کے ساتھ، ذکر ہے تو پابندی کے ساتھ، تلاوت ہے تو پابندی کے ساتھ، کسی غریب کی مدد ہے تو پابندی کے ساتھ. یہ نہیں کہ ون ٹائم کچھ کھلا دیا اور اس کے بعد بھول کے چلے گئے. اسی طرح اپنے اندر اچھی ہیبٹس لے کر آنا، بری ہیبٹس کو نکالنا، یہ بھی صبر کا تقاضا کرتا ہے. قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل ہو نہیں سکتا جب تک کہ ہم صبر نہ کریں. رمضان میں روزہ رکھنا بھی ایک صبر کا امتحان ہوتا ہے. پھر اسی طرح اپنے آپ کو تو ہم نماز پڑھوا لیتے ہیں، لیکن گھر والوں کو ساتھ لے کے چلنا بڑا صبر کا تقاضا کرتا ہے. صبح سویرے کیا ہوتا ہے جب بچے نماز کے لیے نہیں اٹھتے؟ ہم سب کا ایکسپیرینس ہے، ہر گھر کو پتا ہے. اور پھر ہمیں صرف خود نہیں نماز پڑھنی، اپنے بچوں کو بھی پڑھانی اور بچپن سے عادت ڈالنی ہے. یعنی ہر نماز کے وقت ہمیں یاد دہانی کرانی چاہیے، چاہے وہ بڑے ہو چکے ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اب تو بڑے ہو گئے، ہم تو ہماری ڈیوٹی ختم نہ. ٹھیک ہے، آفیشیلی شاید ختم ہو گئی ہو، لیکن ایک ماں کی ڈیوٹی کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. اور ماں کی یہ ڈیوٹی کہ وہ میرا بچہ اللہ کا بندہ بن جائے، یہ سب سے اہم ترین ڈیوٹی ہے، کیونکہ وہ آپ کی گود میں ہی پلا ہے، آپ کی کوکھ سے نکلا، آپ کی گود میں پلا ہے، آپ اسے جیسا چاہے بنا سکتے ہیں. لہذا اس پر توجہ. پھر اللہ کی نافرمانی پر صبر، کہ جو چیزیں غلط ہیں ان کو نہیں کرنا. یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ نافرمانی اور حرام کے کاموں سے خود کو روک لینا. گناہ سے رکنے پر جب انسان صبر کرتا ہے تو اس سے ملنے والی جو لذت ہوتی ہے وہ بھی بے مثال ہوتی ہے. پھر خواہشات سے رکنا، پھر گناہ کے موقع پر یہ یاد کرنا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. گناہ سے رک کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو راضی کرنا ہمارا کام ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے تقدیر پر صبر. وہ کیسے؟ کوئی شکوہ شکایت نہیں کرنی، کوئی منفی جملہ نہیں بولنا، غم اور غصے میں اللہ پر اعتراض نہیں چڑھنا. لوگوں کے سارے منفی رویے جو ہیں ان پر صبر کرنا ہے، جن کے پاس وہ علم نہیں جو اللہ نے آپ کو دیا. مشکل سے مشکل حالات میں کیا پڑھنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ان الفاظ کو لذت کے ساتھ پڑھنا چاہیے. پھر زندگی میں پیش آنے والی جو مشکلات ہیں، آزمائشیں ہیں، ان پر بھی صبر کرنا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا، اور اس وقت صرف اللہ سے مدد مانگنا. اور پھر صبر اتنا کہ ہم صبر سے بھیگ جائیں. یہ نہیں کہ زبان سے کچھ نہیں کہہ سکتے تو کسی اور طریقے سے لوگوں پر ناراض ہونا شروع کر دے، کوئی اور ایسا رویہ اختیار کرے. بعض لوگ بولتے نہیں، دیکھتے ہیں لیکن ایسے گھور گھور کے دیکھتے رہتے ہیں، تو اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص ہم سے خوش نہیں. پھر آنکھوں کا صبر، حرام چیزیں نہیں دیکھنی. بعض لوگ بڑھاپے میں جو عبادت کی عمر ہوتی ہے، بچے ان کو ٹی وی کے آگے بٹھا دیتے ہیں، وہ سارا دن ٹی وی دیکھ دیکھ کے اپنا دل بہلاتے رہتے ہیں، جبکہ یہ ان کے عبادت کے اور ذکر اذکار کے دن ہیں. لیکن اگر انسان جوانی سے عبادت شروع کر دیتا ہے تو بڑھاپے میں ان کے لیے عبادت کو پکڑ کے رکھنا آسان ہوتا ہے. پھر کانوں کا صبر، کوئی ایسی چیز نہ سنے جو حرام ہو. پھر رسولوں کی طرح کام کرنے کا صبر، وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ. پھر صبر میں مثال بنے. نوح علیہ السلام نے جیسے کیا تھا، جنہوں نے 950 سال تک دعوت و تبلیغ کا کام کیا اور پیچھے نہیں ہٹے. آج جب ہم کسی اپنے گھر والے کو بھی کچھ بتانے لگتے ہیں تو وہ بات نہیں مانتا تو ہم کوئٹ کر دیتے ہیں، تم جانو تمہارا کام جانے. اور وہ بھی تو آگے سے ہی کہتے ہیں نا کہ ہماری نمازیں ہم پڑھ لیں گے، تم اپنی فکر کرو. تو انسان ڈسکریج بھی ہو جاتا ہے.
دوسری مثال صبر کی ابراہیم علیہ السلام کی ہے، کس طرح انہوں نے صبر کیا. نوح علیہ السلام نے کیسے صبر کیا. عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی پر نظر ڈالیں تو کتنے صبر والی زندگی ہے. پھر اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی مثال لیجئے، کس طرح فرعون کا مقابلہ رہا ان سے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال. اور صبر جو ہے وہ نیکیوں پر جم جانے کو بھی کہتے ہیں. استقامت صبر کے بغیر نہیں آتی. کوئی چیز کرنے کو دل نہیں بھی کر رہا پھر بھی کرنا ہے، نیند آ رہی ہے پھر بھی اپنی نیند کو کنٹرول کر کے جو کرنے کا کام اس کو کرنا ہے. تو صبر کرنے کے لیے خود کو مجبور بھی کرنا چاہیے کہ نہیں اے نفس تجھے صبر کرنا ہے، تاکہ اس کا اجر کتنا ہے. ابھی میں نے جو آیت پڑھی تو اس میں کتنا اجر بتایا گیا، بے حساب. تو بے حساب اجر تبھی ہوگا جب بے حساب صبر ہوگا. کسی موقع پہ آ کے یہ نہیں کہنا اب میں تھک گئی، اب انف از انف، یہ نہیں کہنا. مرتے دم تک صبر. ہم صبر پہ ہمت ہار جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ہماری استطاعت پتہ ہے، اس لیے ہمیں وہ کام کرنے چاہیے جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے. اپنے نفس اور شیطان کے خلاف جہاد کرنا چاہیے. جب انسان کسی بھی نیکی کے اوپر صبر کر لیتا ہے نا، پھر آہستہ آہستہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ حلاوت ڈال دیتے ہیں. وہ کیسے؟ سلف صالحین میں سے ایک کا قصہ میں آپ کو سناتی ہوں. سلف صالحین پائس پریڈیسیسرز کو کہتے ہیں، جو پہلے کے نیک لوگ گزرے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے 20 سال تہجد میں صبر کیا، مجھے مزہ نہیں آتا تھا، میری آنکھیں بھاری ہو جاتی، جسم میں تھکاوٹ ہو جاتی، اور بہت مشکل سے میں نے پڑھا. زبردستی خود کو جمائے رکھا. پھر ان 20 سالوں کے صبر کے نتیجے میں اگلے 20 سال میں نے تہجد میں بہت لذت محسوس کی، مجھے مزہ آنے لگا. اور یہ ایسے ہی ہوتا ہے، بچوں کو کوئی نیا کھانا دے تو ان کو مزہ نہیں آتا، پھر کھلاتے رہے تو بعض اوقات وہی ان کا فیوریٹ بن جاتا ہے. تو بہرحال مسلسل عمل کرتے جانا ہے جو بھی ہم قرآن و سنت میں سے پڑھیں. چوتھی چیز ہے لوگوں کی اذیتوں پہ صبر. قرآن مجید میں آتا ہے وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. اور ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنا دیا، کیا تم صبر کرو گے؟ اور آپ کا رب بہت دیکھنے والا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کے لیے امتحان کا پرچہ ہے. ان کے رویے، ان کے اخلاق، ان کے معاملات. بعض اوقات ہم کوئی نیکی کا کام کرنا چاہتے ہیں، انسانوں کے برے رویے کی وجہ سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ان کا کیا بگڑا تو ہمارا، ہم نے ایک نیکی کا موقع گنوا دیا. لیکن اگر آپ صبر سے کڑوا گھونٹ بھر کے اپنا کام جاری رکھتے تو آپ بڑا اجر پاتے. مل جل کر رہنے میں صبر، ایک گھر کے اندر بہن بھائیوں کا، اور صبر کرنے میں اللہ سے مدد مانگنا، کسی کے ستانے پہ صبر کرنا، کسی سے تکلیف پہنچے تو صبر کر لینا، کسی کو ہم پر پریفرنس دی جا رہی ہو تو صبر کر لینا، دوسرے کے بارے میں اپنی سوچ مثبت رکھنا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے کہ ہم اپنے رنج و غم کی داستان کس کو سنائیں؟ اللہ کو. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. میں اپنے غم اور دکھ کی فریاد اللہ سے کرتا ہوں. اس کو پتا ہے، اس کو سب معلوم ہے کہ بندے کس حال میں ہے، کیا کر رہے ہیں. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کو الزام نہیں دینا چاہیے، اللہ کی رضا میں راضی ہونا چاہیے، رب سے رضا کے کلمات زبان پر ہونے چاہیے، اور یہ دعائیں بھی سیکھ لینی چاہیے. ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. ایک اور سورت میں آتا ہے جاسیہ میں ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں ثابت قدم رکھ اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. صابرین کے لیے دعائیں بھی ہیں، جس میں ایک تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر کیا کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف آتی تو آپ یہ دعا پڑھتے اور فرماتے اے اللہ مجھے میری مصیبت میں اجر دے اور میرے لیے اس کا نعم البدل عطا فرما. تو اللہ اس کو اس سے بہتر عطا فرماتے ہیں. جب ابو سلمہ فوت ہوئے تو میں نے کہا ابو سلمہ سے افضل کون سا مسلمان ہوگا. پہلا گھرانہ تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مدینہ ہجرت فرمائی. پھر میں نے یہ الفاظ کہے تو اللہ نے مجھے ابو سلمہ کے بدلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دیے. ابھی انہوں نے دیکھا نہیں تھا ان کو، یعنی وہ پہلی دفعہ ملاقات کر رہے تھے. پھر صبر کا ایک تقاضا یہ بھی کہ اللہ سے فریادیں کریں.
اللہ سے مختلف طریقے سے دعائیں مانگے، اللہ کی رحمت کو پکارے. تو بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ انسان اس وقت تک کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ صبر نہ کرے. صبر ہماری زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے اور اولو العزم پیغمبروں کا کام ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے تو موسٹ ویلکم. جی ہاں بالکل، جزاک اللہ خیر. آپ نے بہت اچھی بات کی کہ ہم عام طور پر صبر وہاں کر جاتے ہیں جہاں ہمارا بس نہیں چلتا تو ہم چپ کر جاتے ہیں. صبر وہاں بھی کرنا ہے اپنے میٹس کے ساتھ، سرونٹس کے ساتھ، اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، کہ جہاں ہمارا بس چلتا ہے کہ ہم ان کی کچائی کر دیں وہاں پر ہم خاموش ہو جائیں اور پھر کسی اور وقت میں اچھے طریقے سے اس بات کو سمجھا دیں. دیکھیں اب تو ہر ایک کے پاس ڈیوائسز ہیں، ان پر فجر کا انٹر ہونے کا ٹائم لکھا ہوتا ہے. اس وقت آپ کو اپنا روزہ بند کر دینا چاہیے، چاہے آپ کی اذانیں ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی. اذانوں کے پیچھے نہ جائیں کیونکہ یہاں تو آدھے گھنٹے بعد بھی اذان ہو رہی ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں اپنے فون کے اوپر کہ شروق یعنی سن رائز کتنے بجے ہے، فجر کتنے بجے ہے، مغرب کتنے بجے، اس کے مطابق روزہ رکھیں اور کھولیں. ٹھیک ہے. یہ اس وجہ سے چیزیں ہیں کہ قرآن مجید کو ہم غور سے نہیں پڑھتے. قرآن مجید میں آتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے انہیں بتا دیں میں قریب ہوں. جب اللہ آپ کی شرح سے بھی زیادہ آپ کے قریب ہے تو کیا آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ سوتے ہیں اور نہ ہی وہ تھکتے ہیں، وہ ہر وقت مخلوق کی نگرانی کرتے ہیں. آپ اگر کسی کے مزار پر بھی جاتے ہیں تو اگر کوئی سو رہا ہے، فوت ہونے والا سونے والے کی طرح ہی ہوتا ہے، وہ اگر کوئی بات سنتا ہی نہیں تو کیا فائدہ ہوا. اللہ تعالیٰ الگ ناراض کہ میں جواب دیتا ہوں جو بھی مجھے پکارتا ہے اور مجھے نہیں پکار رہے، اوروں کو پکار رہے. تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ قرآن و سنت کی رہنمائی میں ہی ہم اپنے کام کریں. جی اور کوئی؟ خاموش ہو جانا چاہیے. اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ میں پڑھ لوں گا جو میرا معاملہ ہے نا، تم جاؤ یہاں سے، چلے جانا چاہیے. لڑائی جھگڑا نہیں ڈالنا چاہیے. آپ نے اپنا فرض پورا کر دیا. اولاد کو کسی اور وقت پھر آرام سے سمجھائیں، کیونکہ جب دونوں طرف گرمی ہو جاتی ہے نا تو پھر بات سمجھائی نہیں جا سکتی. اس وقت غصے میں آپ بولتے ہیں تو پھر بچے لیتے نہیں ہیں اس کو. جی اور کوئی؟ بہت بڑا اجر ہے. آپ یہ بتائیے کہ ہمسائے کے کوئی حقوق ہمیں بتائے گئے؟ اگر ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں تو ہمسایہ بن کے ہی رہ لیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید کی ہمسائے کے حقوق کا خیال رکھنے کی کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں ان کو وراثت میں نہ شریک کر دیا جائے. تو شوہر کے والدین جو ہیں، ساس سسر جو ہیں، وہ اپنے والدین کی طرح ہی ہوتے ہیں اور ان کی بھی خدمت کرنی چاہیے. اگر ہمارا دین ہمیں ہمسایوں کا خیال رکھنے کو کہہ رہا ہے تو اپنے گھروں کے اندر جو ہمسائے ہیں ان کا کیا کریں گے؟ اور کوئی؟ جی ہاں، وہ خود غرضی ہوتی ہے نا. ہم چاہتے ہیں، ہم اس سے محبت کرتے ہیں تو اب ریوارڈ ہمیں ملنا چاہیے. بھئی آپ کو کس نے کہا محبت کریں؟ نہ کریں. کسی نے ڈیمانڈ تو نہیں کی نا. میڈم میرا یہ سوال ہے جی. خزان والے کو طریقہ بتائیں. خزان والے ہوئی ہمارے پیچھے رہ گئی، وہ دوبارہ پڑھنی ہے ایک ایک کرتی ہے. جی ایسا ہے کہ جو آپ رات دیر سے سوئی اور صبح فجر آپ کی رہ گئی، تو جب آپ کی آنکھ کھلے اگر سورج اندر باہر ہو تو نماز شروع نہ کریں. جب سورج نکل چکے 15-20 منٹ کے بعد آپ سنت اور فرض دونوں قضا پڑھ لیں. اسی طرح اگر کسی کی ظہر کی رہ گئی تو عصر سے پہلے ظہر ادا کر کے فرض صرف پڑھنے ہوں گے، اس میں سنت نفل نہیں پڑھنا ہوگا. میڈم جو بچے ایوننگ میں گئے اکثر ڈیوٹی کرتے ہیں، 5-6 بجے تک گھر لوٹتے ہیں، جب ان سے اس ٹائم نماز کا کہتے ہیں کہ تھوڑا سا ٹائم ہے بیٹے ادھر پڑھ لو، پڑھ لو اس کو، چلو 4 سال کی پڑھ لو، تو بہت سستی دکھاتی ہیں، بہت لگے ہوئے ہیں. جی اپنے بچوں کو قرآن سے جوڑیں، ان کا ایمان مضبوط کریں، کیونکہ ہم صرف اپنی نصیحتوں پر ہی گزارا کرتے ہیں کہ ہم ان کو بتا دیں کہ یہ کرو یہ نہ کرو. صرف کسی کو ڈوز اینڈ ڈونٹس بتانے سے بات نہیں چلتی، اس کے کانسیکوینسز بھی پتہ ہونے چاہیے ان کو، اور وہ قرآن مجید میں واضح طور پر بتا دیے گئے ہیں.
تو کوشش یہ کریں کہ جیسے سنڈے ہے، چھٹی کا دن ہے، آپ ان سے 5 منٹ 10 منٹ لیں. میں اپنے بچے کو یہ کہتی تھی مجھے 5 منٹ چاہیے تمہارے، آئے ہم مل بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں. پورا قرآن میں نے اپنے بیٹے کے ساتھ اسی طرح پڑھا، کیونکہ جب وہ قرآن سے گزریں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا. ورنہ ہماری باتیں تو وہ ایک طرف سے سنتے ہیں دوسری طرف سے نکال دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ذکر کریں اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو عبادت کا مقصد ہے وہ بتائیں. اصل میں بات یہی ہے کہ بچے دین کی تعلیم حاصل کریں گے تو اللہ کے بنیں گے. بس ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو دین سے جوڑیں، علم دیں. علم روشنی ہے، علم نور ہے. علم کے بغیر اندھیرا ہے، اندھیرے میں چلنے والے ٹھوکریں کھاتے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا رب العالمین، جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے، سیکھا ہے، ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں صبر عطا فرما. ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. اور ہمیں اسلام کی حالت میں فوت کرنا اور صابرین کے لیے جس مغفرت اور بڑے اجر کا تو نے وعدہ کیا ہے یا اللہ تو ہمارے ساتھ پورا کرنا. یا اللہ ہمارے اس دنیا میں کیے ہوئے نیک اعمال کا اجر ضائع نہ کرنا. اللہ ہم پر جو بھی تکلیفیں اور آزمائشیں آتی ہیں ان پر بھی ہمیں اجر عطا فرما. تیرا وعدہ ہے، تیرے نبی کا فرمان ہے کہ زیادہ ثواب بڑی آزمائش کے ساتھ ہے. اللہ تو ہمیں عافیت عطا فرما، لیکن اگر کوئی تکلیف آتی ہے تو اس پر صبر عطا فرما اور صبر کے اوپر اجر عطا فرما. اور صبر کرنے والوں کو جو خوشخبریاں آپ نے دی ہیں یا رب العالمین، تو ہمیں بھی وہ خوشخبریاں موت کے وقت بھی عطا کرنا اور بعد میں بھی. یا رب العالمین ہمیں صبر کرنے والا بنا تاکہ ہمیں تیری مدد حاصل ہو، تاکہ ہمیں تیری محبت حاصل ہو، کیونکہ واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اے اللہ ہمیں اس صبر کے ذریعے عزت عطا کرنا. یا رب العالمین ہمیں دشمن کی چالوں سے محفوظ رکھنا، ہمیں غور و فکر کی توفیق عطا فرمانا، ہمیں دنیا اور آخرت کی نعمتوں میں برکت عطا فرمانا، دنیا اور آخرت میں بہترین ٹھکانہ عطا فرمانا. یا اللہ تو ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا، جنت کے بالا خانے عطا فرمانا. یا اللہ ہمیں لوگوں کی باتوں پر صبر کرنے کی توفیق دے. اللہ لوگوں کے ستانے پہ صبر کی توفیق دے، غلط الزام لگانے والوں پر صبر کی توفیق دے. یا اللہ ہمیں حالات کی تنگی، مہنگائی اور جو بھی پریشانیاں اس وقت چل رہی ہیں ان سب کے مقابلے میں بھی صبر کی توفیق دے. اللہ ہمیں رزق کی کمی پر صبر کرنا سکھا دے. یا اللہ بیماریوں پر صبر کرنا سکھا دے، بچوں کی طرف سے آنے والی تکلیفوں پر صبر کرنا سکھا دے. یا اللہ علم کے حصول کا شوق دے دے اور علم کے راستے میں جو مشکلات آئیں ان پر صبر عطا فرما دے. یا اللہ ہمیں جہاں کسی سے بدلہ لینے کا موقع آئے تو معاف کرنا سکھا دے، جاہلوں کے جواب میں صبر کرنا سکھا دے. یا اللہ ہمیں صبر کرنے کا طریقہ سکھا دے، ہمیں اپنی خاطر صبر عطا کر دے، اپنا چہرہ چاہنے کی خاطر صبر عطا کر دے، ہمیں صدمے کی پہلی چوٹ پر صبر عطا کر دے، ہمیں صبر جمیل عطا فرما. ہم ہر حال میں تیری تعریف کرنے والے ہوں، ہم ہر حال میں تیرا شکر ادا کرنے والے ہوں، ہم ہر حال میں تیری رضا پہ راضی ہونے والے ہوں. اللہ ہماری زبان سے خیر کی بات نکلے. اللہ ہم ہر پریشانی میں تجھے یاد کرنے والے ہوں. اللہ بندوں سے شکوے کرنے والے نہ ہوں، گھبراہٹ کا مظاہرہ کرنے والے نہ ہوں. یا اللہ تو ہمیں اپنی پہچان عطا فرما. اللہ ہمیں صالح پیغمبروں کے پیروکاری کی توفیق عطا فرما. یا اللہ
ہمارے سامنے اسماعیل علیہ السلام کی مثال ہے، جب انہوں نے اپنے والد کے حکم پر لبیک کہی اور اپنے آپ کو ذبح ہونے کے لیے پیش کر دیا۔ یعقوب علیہ السلام کی مثال ہے، بیٹوں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف پر انہوں نے صبر کیا۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی تو ہے ہی سارے کا سارا صبر۔ یا اللہ تو نے ان کو توفیق دی تھی، تو ہمیں بھی توفیق دے۔ ایوب علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے یا رب، کہ 18 سال وہ بندہ ایک شدید جسمانی تکلیف میں مبتلا رہا اور صبر کرتا رہا۔ اللہ تو ہمیں بھی صبر عطا فرما۔ اللہ حضرت آسیہ کی مثال ہمارے سامنے ہے جو فرعون کی بیوی تھی۔ یا اللہ ان پر طرح طرح کے ظلم ہوتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے لیے جنت میں گھر بنانے کی دعا کی اور ظالم لوگوں سے نجات کی۔ یا اللہ تو ہم سب کو بھی اپنی ہمسائیگی میں جنت میں گھر عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ یا رب العالمین تو ہم سب کو علم اور حکمت نصیب فرما۔ یا اللہ اس پروگرام کو آرگنائز کرنے والوں کو اجر عظیم عطا فرما، آنے والوں کو اجر عظیم عطا فرما، اور جتنے بھی لوگوں نے اس مجلس کو اٹینڈ کیا ہے اپنے وعدے کے مطابق یا رب ان کو بخش دے۔ یا اللہ تیرا وعدہ ہے کہ جو اکٹھے ہو کر تیرا ذکر کرتے ہیں، تیری یاد قائم کرتے ہیں، تو انہیں بخش دیتا ہے۔ یا اللہ تو ہم سب کو بخش دے۔ یا رب العالمین جن بچوں کی شادی نہیں ہوئی ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما۔ یا اللہ جو بچے بگڑے ہوئے ہیں ان کو ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو، ہمارے شوہر کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا رب العالمین ہمیں نیکی کے کام کرنا سکھا دے اور ہمیں برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ جتنی بہنیں آئی ہیں ان کے دلوں میں جو دعائیں اور نیک تمنائیں ہیں ان کو پورا فرما۔ یا اللہ ہماری پاک فوج کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرما۔ یا رب العالمین جو اس کی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں تو ان کی حفاظت فرما اور ان کو اس پر اجر عطا فرما۔ یا اللہ دنیا بھر میں مسلمان جہاں جہاں پریشان ہیں یا اللہ ان کی پریشانی دور فرما۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما۔ یا اللہ تو ہم سب کو اپنی عافیت میں رکھنا اور ہر طرح کی تکلیف اور مصیبت سے بچا کے رکھنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔